مقابلہ کیا. دیکھیں دو تقریریں ہو رہی ہیں آپ کے شہر میں، ایک میں پڑھ کر آیا ہوں، اس میں نے ایک حصہ بیان کر دیا ہے اور یہاں میں ایک اور انداز بیان کرنے جا رہا ہوں. پروردگار عالم کی رضا کیا ہے اور پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ میرا دین نافذ ہو، اور امام کی پوری تگودو بس اس بات پر صرف ہوتی ہے کہ اللہ کا نظام دنیا کے اندر نافذ ہو جائے، قائم ہو جائے. اور جب اللہ کا نظام نافذ ہونے کی بات ہوتی ہے تو جو ظاہراً ہادیان برحق کے دشمن بنتے ہیں، میرے جملوں پہ غور کیجئے گا، ہادیان برحق نمائندہ الہی کے جو دشمن بنتے ہیں، فی الواقع حقیقتاً وہ اس ہادی کے ذریعے سے اپنی دشمنی نکالتے ہیں، حقیقتاً وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں. یہ تو حقیقت ہے. یعنی جب پروردگار عالم کا قانون ایک ایسا قانون ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر اس قانون کو ماننے میں آپ کو کیا دشواری ہے؟ مان لو. کیوں نہیں مانتے؟ یا اللہ کو نہیں مانتے؟ اور اللہ کا انکار اگر نہ بھی کرے تو نمائندہ الہی، اسی لیے پروردگار عالم نے نمائندہ الہی، خدا نے خود اپنے نمائندوں کو اتنا عظیم بنایا، ان کو اتنے بیٹا ادھر دیکھو، اتنے کمالات عطا کیے، اتنی فضیلتیں عطا کی کہ وہ امام اپنے کمالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ان سارے کمالات کے باوجود امام معصوم کا انکار کرتے ہیں. ابھی یہ جو موجودہ ہمارے ملک کے اندر حالات ہیں، خدا نواب شاہ کی حفاظت کرے. میں تو ظاہر وہاں سے آ رہا ہوں، کل کی پرسوں کی جو ساری کارروائیاں تھیں وہ سب نگاہ کے سامنے تھی. تو بھائی اہل بیت علیہ السلام جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے انہیں نمائندہ بنایا، اور تم تلاش کرنے جانا چاہتے ہو کہ ان میں کوئی عیب ملے، کوئی نقص ملے، کوئی ان کے اندر کمزوری ملے، تو باوجود تمہاری زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں، لیکن اہل بیت میں کوئی ریب، کوئی شک نظر نہیں آتا. اتنا کمال پروردگار نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیا. کہنے والا بدبخت کہتا ہے کہ کربلا میں امام علی مقام کا وضو نہیں تھا تو نماز کیسے پڑھی؟ ارے قرآن کی آیت تطہیر، اس کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ تم صاحبان تطہیر کی معرفت نہیں رکھتے، تو ان کے وضو ظاہر کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ نماز خوف ایک الگ نماز ہوتی ہے. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک نماز ہم سکون کی حالت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک نماز خوف ہوتی ہے. نماز خوف پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. لہذا یہ سارے اس انداز سے، مثلا سوائق محرقہ جو کتاب ابن حجر مکی کی، اس نے کتاب لکھی شیعوں کو جلا دینے والی بجلی، لیکن اسی کتاب میں فضیلت اہل بیت کا ایسا سمندر موجود ہے. حدیثیں 3 اس کے اندر موجود ہیں، اور تینوں حدیثیں ایسی حدیثیں ہیں کہ ان میں سے اگر ایک حدیث کو اگر ہم بیان کریں تو شیعت کی حقانیت کے لیے وہ ایک حدیث کافی ہے. 3 حدیثیں میں تلاوت کر دیتا ہوں. آج کا میرا موضوع وہاں کا تھا استقامت، یعنی امام معصوم استقامت کے ساتھ، مستحکم یقین کے ساتھ پوری زندگی گزارتے ہیں، اور 30 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک. اور کتنے دردناک المناک مراحل آئے. امام علی مقام کے ساتھ اتنے المناک مسائل نہیں تھے جتنے چوتھے امام کے ساتھ تھے. یہ سب میں نے وہاں بیان کیا. یہاں کا میرا موضوع ہے دعا، اس لیے کہ اب تبلیغ کا طریقہ بدل گیا، تبلیغ کا انداز بدل گیا. میں بہت آرام سے آپ کی خدمت میں ان باتوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں.
سکون سے سنیے گا. صحیفہ کاملہ ابھی بیان کروں گا، لیکن صحیفہ کاملہ سے پہلے صواعق محرقہ کی ان 3 حدیثوں کو، صواعق محرقہ کتاب کا نام ہے، ابن حجر مکی نے کتاب لکھی ہے، حدیثیں تو نبی اکرم کی ہیں، اور تینوں حدیثیں اتنی اہم ہیں کہ ایک حدیث ہم پڑھ دیں تو کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ ایک حدیث اس کے اندر موجود ہے. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی علیہ السلام، آپ کی منزلت میرے نزدیک ایسی ہے کہ جیسی ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھی. اور تیسری حدیث بہت مشہور ہے، آپ کو یاد ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ 3 حدیثیں کیا ہماری حقانیت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کافی ہیں. نہیں، ایک کافی ہے، نا مدینۃ العلم وعلی بابھا. جب علم میں علی کا کوئی برابری کرنے والا دنیا میں نہیں ہے. یہ میں انشاءاللہ جو 11 سے 20 کا ایک اشرا انشاءاللہ پڑھنے والا ہوں، اس کا موضوع ہے قرآن اور علم معصوم انشاءاللہ. لہذا یہ 3 حدیثیں آپ نے سنی. اب آپ مقام دعا کی طرف آ جائیے. امام کن حالات میں تھے اور کیا دردناک مناظر تھے. امام کے لیے ان باتوں کو برداشت کر کے استقامت کے ساتھ خدا کے پیغام کو پہنچانا، اس کے لیے امام نے دعا کا سہارا لیا. اور امام ایک دعا میں ارشاد فرماتے ہیں. میں پہلے وہ دعا پڑھتا ہوں اور اس کے بعد وہ فلسفہ انشاءاللہ بیان کروں گا. امام جب دعا بیان کرتے ہیں تو ایک فقرہ، اتنا پیارا فقرہ ہے امام کا، اتنا اچھا لطیف. اے میرے معبود، بس میں جب صحیفہ کاملہ میں یہ فقرہ پڑھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے. اے میرے معبود، یہ امام فرماتے اللہم کہہ کر بہت آہستہ سے میں اگلے فقرے پڑھ رہا ہوں. اے میرے معبود، رات کی تاریکی چھا گئی ہے، ستارے آسمان کی بلندی پر چڑھ آئے ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بستر پر جا کر سو چکے ہیں. بادشاہوں نے، یہ فقرہ دعا کا امام کی، اس پر غور کیجئے گا. امام اس زمانے کے لوگوں کو بادشاہوں کے دربار سے ہٹا کر اہل بیت کے در کی طرف لے کر آ رہے ہیں. توجہ کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا. امام فرماتے ہیں، وہ جملے پھر شاید دہراؤں لیکن ابھی یہ جملہ مکمل کرو. بادشاہوں نے اپنے محل کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور ان پر چوکیدار، پہرے دار بٹھا دیے ہیں. لیکن اے میرے معبود، اس رات کی تاریکی میں تیرا دروازہ دعا کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے، تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. دیکھیں ایک ایک فقرے پر آپ غور کریں. پروردگار کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے میرے معبود، رات کی تاریکی چھا گئی. تو یہ بادشاہ کیا رات کو دن بنا سکتا ہے؟ کیا یہ دن میں اجالا ہو تو اندھیرا لا سکتا ہے؟ نہیں. یہ جو ستارے بلندی پر آ گئے، کیا ستارے اس بلندی سے کائنات میں کوئی ہے کہ جو بلندی سے نیچے کی طرف لے کر آئے؟ کسی بادشاہ میں یہ طاقت ہے؟ کسی شہنشاہ میں یہ طاقت ہے؟ نہیں. جب کوئی طاقت نہیں رکھتا
تو آپ نے ستارے کا ذکر کیا اور اپنے زمانے کے مسلمانوں کو اور آج تک رہتی دنیا کے سارے انسانوں سے کہا کہ میں موحد اللہ کا ماننے والا ہوں اور میں ان بادشاہوں کی طاقت کو بھی بتاتا ہوں اور نبی کے اشارے کو بھی بتاؤں گا. نبی چاہے تو جناب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں, سورج کو علی کے لیے واپس پلٹا دیں, اور جب ارادہ ہو ستارہ اپنے گھر میں اتار لیں. یہ طاقت, یہ قدرت, یہ صاحب ولایت نبی اکرم کے پاس ہے. 12 امام ہمارے جناب معصومہ کونین شہزادی, یہ صاحبہ عصمت اور صاحب ولایت ہے. تو جناب جو بھی اللہ کے مد مقابل آئے گا وہ کنڈیم ہوگا, اور جو اہل بیت کے مقابل آئے گا یا تو اہل بیت کے برابر علم لے کر آؤ اور علم میں برابری کراؤ, اور اگر علم میں کوئی برابری نہیں ہے تو ان کی فضیلت کا انکار نہ کرو, ورنہ زندگی بھر نیک نامی پانے والا اپنی عمر کے آخری حصے میں جب نقاب الٹ کر یزید کی حمایت کرے گا تو اپنی جہنم کو زندہ کر لے گا. نقاب کو الٹ دیا اور نیک نامی ختم ہو گئی. لہذا یہ طاقت, یہ ولایت کی طاقت ہے. امام فرماتے ہیں کہ لوگوں ذرا غور سے دیکھو, سارے لوگ تو سو گئے, اب آرام کر رہے ہیں, یہ وقت دعا ہے. نبی اتنی عبادتیں کرتے, اتنی عبادتیں کہ قرآن کو کہنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ. آدھی رات عبادت کریں یا تھوڑا سا زیادہ کر دیں, تھوڑا کم کر دیں. سورہ مزمل, بھئی خدا کو ساری رات عبادت نبی اکرم کے حوالے سے پسند نہیں ہے. عبادت کریں بھئی, تھوڑا زیادہ تھوڑا کم کر دیں, لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا کون ہے؟ یہ اس کا نام القاب, ظاہر نام ہے علی. امام علی مقام کے فرزند ہیں تو علی بن حسین ہیں. اور القابات کیا ہیں؟ القابات ہیں سید الساجدین اور زین العابدین, اور ایک لقب ہے ذو الصف النار. اب پہلے یہ جملہ مکمل, پھر ان 3 جملوں کی تشریح اور پھر آگے بڑھیں گے, پھر دعا کا ایک اور فقرہ. تو اب امام کہتے ہیں بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے. ان بادشاہوں میں اگر کوئی بہت بڑا سخی تھا تو مثلا اتنا بڑا سخی کہ حاتم طائی اس کا نام ہو گیا, لیکن حاتم طائی جو ہے وہ دینے والا, عطا کرنے والا, بھائی اس کو نیند آ جائے گی, سو جائے گا, ایک وقت آئے گا کہ عطا کا دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن اے معبود تو کون ہے؟ امام فرماتے ہیں تو کون ہے؟ اور آیت الکرسی کا حوالہ, اے پروردگار تو کون ہے؟ لا سینتوں ولا نوم, پروردگار تجھے نیند نہیں آتی. ارے دن میں عطا کرنے والا دن سے زیادہ رات میں عطا کرتا ہے کوئی جو اس کے در پر آئے اور سوال کرے اے معبود اس رات کی تاریکی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, تو نگاہ رحمت نازل فرما. درود پڑھے محمد علیہ محمد. دیکھیں اب وہ 3 جو القابات ہیں امام کے, ظاہر ہے کہ امام کے حوالے سے اتنی باتیں ہیں, اتنی باتیں کہ ایک 40-45 منٹ کی مجلس میں کہ جس میں مثلا 10 منٹ کے مصائب بھی ہوں, یہ سب بیان نہیں ہو سکتا, لیکن جتنا بیان ہو بہتر ہے. پہلا لفظ جو ہے ساجد, عابد, ان کے اوپر لگ گیا سید الساجدین, سید الساجدین اور زین العابدین. سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کے سردار, اور زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت. اب میں عبادت سے مراد نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ نہیں لے رہا ہوں, یہ تو عبادت کا ایک حصہ ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جنوں اے انسانوں ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کے کیا معنی ہے؟ عبادت کے معنی ہے معرفت پروردگار کا حاصل کرنا۔ اور سید علی خامنائی نے جو چوتھے امام کی ہسٹری لکھی ہے، پوری ہسٹری چوتھے امام کی، ان کی کتاب کا نام ہے 250 سالہ انسان۔ یہ کتاب الگ الگ بھی چھپی ہے اور ایک ساتھ بھی چھپی ہے۔ سید علی خامنائی نے ایک فقرہ اپنی اس کتاب میں چوتھے امام علیہ السلام کے زمانے کا لکھا۔ انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جناب دعا مثلا ہم پڑھتے ہیں دعا عربی میں پڑھے جا رہے ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ سید کہتے ہیں کہ یہ فقط الفاظ کا دہرانا آپ کو اللہ ضرور دے گا، اس کا اجر دے گا، لیکن اس سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ جناب کام ورد کرو، لیکن جو کرو اس میں معرفت پیدا کرو اور سمجھو کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ اگر مطلب سمجھ میں آیا تو پھر معرفت کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ امام نے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ دیا اور کہا کہ یہ بادشاہ عطا کرے گا، سخی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کی عطا کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لیکن اللہ جب سوتا نہیں ہے تو جناب اس کی عطا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مجبور تو نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ جناب جب وہ دینے پر آتا ہے تو اس کے خزانے میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی نہیں ہے، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب دیکھو بنی امیہ کے دربار میں مت جانا، وہ ظلم اور تعدی کرنے والے۔ دیکھو بنی عباس کے دربار میں مت جانا، وہ سارے ظالم ہیں۔ خدا کون ہے؟ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، تو رحمان کو چھوڑ کر ان ظالموں کے دربار میں مت جانا۔ اب میں نے اشارے کیے ہیں اور ان اشاروں میں کچھ گہرائیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کو ظاہر ہے کہ آرام سے جب کھولنا ہوگا تو انشاءاللہ کھول دیں گے۔ لہذا امام علیہ السلام کس انداز سے کہتے ہیں؟ اب میں ایک جملہ دعا کا پڑھ رہا ہوں۔ یہ فقرہ دعا کا صحیفہ کاملہ کے اندر ایک دعا ہے، شکر کرنے والوں کی دعا۔ ایک 15 دعائیں ہیں اور اس کا نام ہے مناجات 15، 15 یعنی 15۔ اس میں ایک دعا ہے، کاش ہمارے ہاں سننے کا مادہ پیدا ہو اور ان دعاؤں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ کوئی پڑھنے والا آہستہ آہستہ پڑھے، بھلوں کی کتاب دے کر پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے معبود، تیری یہ جو اتنی نعمتیں ہیں اور پے در پے کا مطلب ہے ابھی ایک نعمت ختم نہیں ہوئی تو دوسری آ گئی، دوسری ختم نہیں ہوئی تیسری آ گئی، چوتھی ختم نہیں ہوئی پانچویں آ گئی، تو پے در پہ اتنی نعمتیں مستقل تو عطا کر رہا ہے کہ ہم تیری نعمتوں سے غافل ہو گئے، ہم تیری نعمتوں سے غافل ہو گئے۔ میں ابھی مجلس شروع کی میں نے 9:30 بجے کے بعد، اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 10 بجنے میں 5 منٹ کم ہے، تو اگر میں نے 20 منٹ تقریر کی تو 20 منٹ میں نے اپنی آنکھیں کتنی مرتبہ بند کی اور کتنی مرتبہ کھولی۔ یعنی آنکھیں چھپکتی ہیں نا، پلک جھپکنا، دیکھیں آنکھیں کھل رہی ہیں بند ہو رہی ہیں، تو جب یہ آنکھیں کھل بند ہوتی ہیں تو اگر مستقل کھلی رہیں تو میری آنکھوں میں درد ہو، سوجن پیدا ہو جائے، یہ پلک جو جھپکتی ہے یہ ایک لمحے میں اللہ میری آنکھ کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ میری آنکھیں بند ہوئی 5 منٹ، میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے اسے بات کی آنکھ کے بارے میں، نمبر وغیرہ دکھلائے۔ اس نے کہا جب آپ کتابیں زیادہ پڑھا کریں تو تھوڑی دیر کے بعد چشمہ اتاریں اور اپنی آنکھ کے اوپر یوں انگلیاں یوں بند کر کے یوں رکھیں اور آنکھیں بند کریں، 1 منٹ کے بعد آنکھیں کھولیں تو آپ کی آنکھ کی طاقت جو پہلے تھی واپس آ جائے گی۔ یہ کتنی قوت اور طاقت ہے! تو خداوند عالم نے یہ جو ایک سسٹم بنایا ہے، کیا مجھے احساس ہے کہ اس سسٹم کا
میں خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کروں، کیونکہ یہ دن میں 24 گھنٹے میں نہیں، 24 تو چھوڑیں، 1 گھنٹے میں کتنی مرتبہ پلک جھپکتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہے کھلتی، بند ہوتی ہے کھلتی. تو میں اگر 1 مرتبہ کا شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا چاہوں تو امام کا جملہ آپ سنیے. اب میں امام کا جملہ سنا رہا ہوں. مناجات 15 میں ایک دعا ہے شکر کرنے والوں کی دعا. امام فرماتے ہیں کہ اے معبود، جب میں شکر کے لیے زبان کھولتا ہوں تو ایک شکر اور واجب ہو جاتا ہے کہ تو نے میری زبان میں اتنی طاقت دی کہ شکرن للہ کہہ سکے، شکر کہہ سکے. بچوں ایک منٹ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. اتنے اچھے ہو سائیں، اتنے بھی ہو، آپ ادھر بیٹھو. اتنے اچھے ہو، یہ ان کی باتوں کا جواب. بس 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 ادھر بیٹھو، سب ایک ساتھ نہیں بیٹھو. درود پڑھیں محمد. باتیں نہیں کرنا. اچھا، اب میں ایک تو جملہ یہ میں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو قرآن اور صحیفہ کاملہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی نعمتوں کو کوئی گننا چاہے تو کیا گن سکتا ہے؟ خدا کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا. کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی. اور پھر پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ہم عنقریب آفاق عالم میں اور خود تمہارے اپنے اب نفس، اور میں اس کا ترجمہ نفس کر چکا، اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، جتنے پارٹس آف باڈی ہیں، جتنے اعضاء ہیں، ان اعضاء پر کیا کسی نے غور کیا کہ کتنے اعضاء ہیں، کتنے پارٹس آف باڈی ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں، برین کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہماری ہے یہ کتنی اہم ہے. تو جناب ہم خدا کی بارگاہ میں اگر شکر کا سلیقہ سیکھنا چاہیں تو اس امام سے سیکھیں گے کہ جناب جن کا ایک لقب ساجد نہیں ہے، سید الساجدین ہے، ان کا لقب عابد نہیں ہے، ان کا لقب زین العابدین ہے. اور تیسری جو بات ہے، ابھی پھر پلٹ کر آ رہا ہوں، تیسری جو چیز ہے ذو الصفنات. ذو الصفنات بہت سارے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ سجدے کرتے ہیں سجدگاہ کی وجہ سے جناب یہاں پر سجدے کا نشان بن جاتا ہے، سجدے کا نشان بن جاتا ہے. تو امام کا لقب ہے ذو الصفنات. یہ جو گھٹنے ہیں، گھٹنوں میں اتنے سجدے کرتے ہیں امام، اتنے سجدے کہ جناب یہ سجدے کی جگہ میں گھٹنے جو ہیں یہ پھول جاتے ہیں، اور پھولتے ہیں تو سال میں 2 مرتبہ انہیں کٹوانا پڑتا ہے. یہ اسکین اتنی بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ امام علیہ السلام سے کہنے والوں نے کہا. ایک روایت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی ہے، ایک آپ کی ایک فاطمہ کی ایک روایت ہے کتاب کے اندر. تو امام نے فرمایا کہ تم مجھ سے میری عبادت کے بارے میں کہتے ہو، عبادت کے بارے میں ذرا ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ دفتر لاؤ جس میں ان کی عبادتیں لکھی ہوئی ہیں. ارے میں کہاں اور میرے جد علی ابن ابی طالب کہاں؟ میرے مولا اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کہا یتململو تململ السلیم ویبکی بکا الحزین. علی خوف خدا کے عالم میں اس طرح سے تڑپتے ہیں کہ جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپا کرتا ہے. دیکھیں اس قسم کی مجلسیں جو میں نے ابھی وہاں پڑھی یا یہاں میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے یہاں نواب شاہ میں کم پڑھی جاتی ہیں. میں بالکل مائنس تو نہیں کروں گا لیکن کم پڑھی جاتی ہیں. لیکن اگر اس قسم کی مجلسیں عام ہو جائیں تو ہمیں عبادت کا لطف ملنا شروع ہو جائے. اور پھر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پروردگار کہے گا وقالا ربکم ادعونی استجب لکم. تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. دیکھیں آپ میرے پاس آئے یا میں آپ کے پاس آیا، میں نے کہا بھائی 100 روپے دیجئے. آپ نے کہا یہ لیجئے 100 روپے. پھر میں نے کہا 500 روپے دیجئے. آپ نے کہا سائیں 500 نہیں ہے. بھائی جو ہے وہ دے رہے ہیں، نہیں ہے تو منع کر دیں گے. کیا خدا کے دربار میں، خدا کے خزانے میں
کیا خدا کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ وہ کہے کہ جناب میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، چلے جاؤ کسی اور دربار میں چلے جاؤ؟ ایک مرتبہ ایک شخص نے جناب عطا کرنے کے لیے، فقیروں کو دینے کے لیے سوراخ بنا دیے، ایک سوراخ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ تو ایک مرتبہ ایک نے بڑی تعریف کی کہ وہ ایک کی بجائے 100 سوراخ کرتا ہے اور 100 سوراخ سے فقیروں کو دیتا ہے۔ تو ایک موہب کہنے لگا ارے وہ عجیب ہے جو 100 دربار میں فقیر کو بلاتا ہے، ہمارا خدا اور خدا کے نمائندے وہ ہیں کہ جو ایک مرتبہ اتنا دے دیتے ہیں کہ اسے دوسرے در پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا کتنا دے رہا ہے، یہ مسئلہ نہیں، یہ سب امتحان ہے، یہ تو ایک چیپٹر ہے، اسے سمجھانا ہوگا۔ لیکن پروردگار عالم نے کہا سید الساجدین، سجدہ کرنا کس کا فخر قرار دیا گیا؟ ملائکہ کا۔ شیطان نے انکار کر دیا، ملائکہ کا فخر ہے سجدہ کرنا، اس لیے کہ آدم کو سجدہ کروایا، اور جب آدم کو سجدہ کروایا تو وہ جناب ساجد بنے، ساجدوں کی بزم میں۔ کہاں؟ ساجدوں کی بزم میں، سید الساجدین۔ اور کیا عالم ہے! علامہ ذیشان در جوادی کے جملے پڑھ رہا ہوں، اور کچھ جملے علامہ کے ہیں، کچھ ہماری ترتیب ہے، کچھ کتابیں بکھری بھی ہیں اس کے اندر ہے کہ جناب سجدہ اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ، سجدہ کرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو خدا کے غیر کی اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رہتی ہے۔ بھئی اللہ میرا رب ہے، میں کیوں ڈروں؟ کیا آغا خمینی صدام سے ڈر گئے؟ کیا جیمی کارٹر سے ڈر گئے؟ کیا آغا خمینی نے انقلاب برپا کرنے کے بعد کبھی ایک لمحے کے لیے کمزوری دکھائی؟ ایک لمحے کے لیے پوری دنیا ایک طرف اور خمینی بت شکن ایک طرف، لیکن خوف نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اماموں کی سیرت ہے وہ سیرت یہ ہے کہ یہ ظالموں سے ٹکراتے ہیں، اور ظالموں سے جب ٹکرا جاتے ہیں تو کمزوری کا، عزم ہلال کا، پیر لرز رہے ہوں، ارے اس کا تصور قائم نہیں ہوتا، تصور قائم نہیں ہوتا۔ اور پھر ان کا نمائندہ چاہے وہ سیستانی ہو چاہے خامنائی ہو، آج جو موجودہ حالات ہیں، مثلا بحرین نے تسلیم کر لیا، یو اے ای نے پہلے سے تسلیم کیا ہوا تھا، اور حجاز ظاہر اندر تو سارے معاملات طے ہوئے ہیں، لیکن یہ اکیلے ہیں، تنہا ہے، پوری دنیا دشمن ہے۔ اور پوری دنیا جب دشمن ہے، اب آپ دو تقریریں آپ کو ایک ساتھ سننا پڑیں گی۔ وہاں پر میں نے یہ جملے کہے کہ امام علی مقام کے جہاد میں اور سید سجاد کے جہاد میں بڑا فرق تھا۔ وہاں جوان تھے، وہاں جنگ ہوئی، اور یہاں عورتیں ہیں، بچے ہیں، رسن بستہ ہیں۔ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن بات سمجھا رہا ہوں، کیونکہ وہاں میں نے یہ پوری تفصیلات بیان کی، لہذا یہاں مجبوری ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو اب جناب سید سجاد کا جہاد اکیلے ہیں، اکیلے مردوں میں، ایک 3 سال کے 5ویں امام ہیں، باقی بچے کوفے کے راستے میں شہید ہو گئے، بیویاں ہیں اور ہے ہی نہیں کوئی، اور اکیلے سید سجاد مردوں میں ہیں۔ لیکن جب شاہی فرمان صادر ہوا قتل کر دو، اور شہزادی زینب کبریٰ آگے آ گئی، میں صرف تجزیہ کر رہا ہوں، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، تجزیہ کر رہا ہوں۔ شہزادی سامنے آئی، بیٹا سجاد، تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں خوف نہ کیجئے، یہ میرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ ارے شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، موت ہمارے لیے کرامت ہے۔ ابھی مسائب کی منزل میں جب آؤں گا تو کچھ جملے پڑھوں گا۔ تو یہ سید سجاد حالت سجدہ میں ہے۔ دیکھیں میں تاریخی مجلس پوری پڑھ جاؤں، آپ چونکہ ایسی مجلسیں کم سنتے ہیں تو میں آپ کو اتنا بور بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ سید سجاد سجدے میں ہیں، میں تو پوری تاریخ پڑھ جاؤں گا۔ سید سجاد ہے سجدے میں، اور ورد کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، خدا کی بارگاہ میں پاک اور منزہ ہے وہ، اور کون ہے وہ؟ اعلیٰ ہے،
جب وہ اعلیٰ ہے تو یہ زبان سے، میری زبان سے نہیں نکلا ہے جملہ، یا آپ لوگوں کی زبان سے جملہ نہیں نکلا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یقین کے 100% درجے پر جو فائز ہے اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا کہ پاک اور منزہ ہے وہ، کہ جو اعلیٰ ہے، تو جب وہ اعلیٰ ہو اس کی بارگاہ میں جب انسان حاضر ہوتا ہے تو نہ دائیں کی نہ بائیں کی فکر۔ اور میں بیچ میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں کہ جناب یہ ابا امام علیہ السلام پہنتے تھے اور ابا گر جاتی تھی، سرک گئی، اور جب سرک گئی تو امام اس کو صحیح نہیں کرتے تھے، گر گئی۔ بعد میں لوگ کہتے تھے مولا یہ ابا آپ کے دوش سے گر گئی، دوش یعنی یہ کندھے سے گر گئی، تو آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو غیر کا تصور میرے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ جب میں اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو غیر کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور جو روایتیں ہیں ملا دیتا ہوں، 7 سر کا ایک اشتہا زمین پھاڑ کر نکلا، اور زمین پھاڑ کر جب نکلا 7 سر کا ہے، اور جناب امام کے انگوٹھے کو چبانے لگا، چبائے جا رہا ہے، اور امام کا ورد سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ یہ جاری ہے۔ اور جب نماز کا یہ سجدہ مکمل ہوا تب امام ایک مرتبہ جملہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت، جناب اس نے پیر چھوڑ دیا، اور ایک آواز غیب بھی کہتے ہیں، شیطان کی آواز بھی کہتے ہیں کہ انت زین العابدین، ملائکہ کی بزم میں سید الساجدین تھے، عابدوں کی بزم میں زین العابدین قرار پائے، اور جب قرار پائے تو ایک مرتبہ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زین العابدین ہیں، آپ جیسی عبادت کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جناب نسیم امروفی نے ایک مسدس لکھی ہے، مسدس یعنی 6 مصرے کے بند ہوتے ہیں، جیسے مرثیہ ہوتا ہے ویسی مسدس جو فضائل میں ہو اسے مسدس کہتے ہیں۔ اژدہا بن کے بڑھا، ایک دن ابلیس ادھر لے لیا پاؤں مسلح پہ دہن کے اندر، بل پڑا ماتھے پہ عابد کے نہ بگڑے تیور۔ چلے پھر پڑھتا ہوں، اژدہا بن کے بڑھا، ایک دن ابلیس ادھر لے لیا پاؤں مسلح پہ دہن کے اندر، بل پڑا ماتھے پہ عابد کے نہ بگڑے تیور، پڑھ کے تسبیح کہا مار خدا کی تجھ پر۔ ارے لعن سنتے ہی بھئی جملہ میں کہہ رہا ہوں، لعن اللہم لعن قتلت الحسین و اصحاب حسین اور ان کے اصحاب کے قاتلوں پر لعنت بے شمار۔ تو اب جناب امام کہہ رہے ہیں لا حول، اور وہ کہہ رہا ہے، اور نسیم امروی نے قلم بند کیا، لعن سنتے ہی انہیں زین ابا مان لیا۔ میں جملہ مکمل کرنے سے پہلے یہاں پر کہہ رہا ہوں ارے لعن سنو گے تو اپنی حقانیت سمجھ میں آئے گی، اس لیے ہم لعن بھیجتے ہیں۔ لعن سنتے ہی انہیں زین ابا مان لیا، ارے پوتے حیدر کے ہیں موزی نے بھی پہچان لیا۔ درود پڑھے محمد رال۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي۔ اب یہاں پر لفظ عبادتی، یہ جو لفظ علماء تشریف فرمائے، یعنی دعا، یہ آیت اس میں لفظ عبادتی آیا، اور پروردگار عالم جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو تو دعا مانگنا یہ عبادت ہے۔ تو ابھی ہم جیسے دعا کریں یا مجلس کے بعد کریں یا ماتم کے بعد کریں یا نماز کے بعد کریں، تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو نماز تک محدود عبادت نہیں ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ خدا آپ کی حفاظت کرے تو یہ دعا عبادت ہے۔
کرے. اور اگر آپ دعا کریں کہ پوری دنیا سے کورونا وائرس ختم ہو جائے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. پروردگار کہہ رہا ہے اگر تم دعا نہیں کرو گے تو میں تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں کروں گا. تو اللہ تو نے کہا دعا کرو, معصوم نے سکھایا, اور جب معصوم نے سکھایا تو کسی دعا کو دعائے کمیل کہتے ہیں, کسی کو دعائے مشلول کہتے ہیں, کسی کو صنمی قریش کہتے ہیں, کسی کو درود توسی کہتے ہیں, کسی کو دعائے توسل کہتے ہیں, کسی دعا کو دعائے رجبیہ کہتے ہیں, کسی دعا کو الہی عظم البلا کہتے ہیں, کسی کو اللہم کل ولیک الحجت کہتے ہیں. یہ ڈھیروں جو دعائیں ہیں ارے غیر دعاؤں سے دور ہیں. ہم آل محمد کے چاہنے والے دعاؤں کے سہارے زندہ ہیں. دعا اردو میں مانگے, سندھی میں مانگے, بلوچی میں مانگے, خدا کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے. کسی زبان میں مانگے آپ دعا مانگے پروردگار کی بارگاہ میں, لیکن 1,00,000 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ نہ پڑھیں. دیکھیں 33 مرتبہ, 34 مرتبہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر. تو پہلے اللہ اکبر میں اللہ بڑا ہے تو دوسرے اللہ اکبر میں بھی اللہ بڑا ہے, تیسرے اللہ اکبر میں بھی اللہ بڑا ہے. نہیں, پہلے اللہ اکبر کے مطالب الگ ہیں, دوسرے اللہ اکبر کے مطالب الگ ہیں. یعنی اس کا جو خلاصہ ہے, پہلا اللہ اکبر مثلا میں طے کرتا ہوں کہ پروردگار تو اکبر ہے تو مجھے اب یہ ٹم سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, تو بڑا ہے. تو دوسرے اللہ اکبر میں خداوندہ تو میری روزی کا ضامن ہے, تو میری روزی کا ضامن, تو روزی دے. پروردگار بیٹا چاہیے, اللہ اکبر. پروردگار بیٹا دے دے, تو اکبر ہے. سارے ڈاکٹر فیل ہو جائیں تو تیری قدرت کا آغاز ہوتا ہے. ایک دفعہ اللہ اکبر. یعنی لوگ کہتے ہیں اس میں اعظم, اگر اس میں اعظم, تو میں کہتا ہوں کہ آسمان کے نیچے آ جاؤ اور آنکھوں میں آنسو لاؤ اور ایک مرتبہ کہو اللہ اکبر. یہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا اس میں اعظم ہے. تو معبود میں تیری بارگاہ میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں. دعا. تو امام علیہ السلام کی دعائیں ساری کتابوں کی دعائیں, لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ قل ما یعبؤ بکم لولا دعاکم. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم دعا نہیں مانگو گے, بس میں آخری منزل کی طرف جا رہا ہوں. پروردگار کہہ رہا ہے اگر تم دعا نہیں مانگو گے تو میں تمہارے حالات کو تمہارے پاس چھوڑ دوں گا. تم دعا کرو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. پروردگار پھر یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بس نتیجہ برآمد کر رہا ہوں. خدا بندہ ہم نے یہ مانگا یہ مانگا یہ مانگا, خدا بندہ قبول کیوں نہیں ہو رہا؟ تو پروردگار کہتا ہے اے میرے بندو تمہاری آواز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. اے میرے بندو تمہاری آواز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بار بار مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری آواز سنتا رہوں. میں تمہاری آواز کو پسند کرتا ہوں. یا اللہ ہم کون ہیں؟ ہم تو غافل ہیں. پروردگار ہم تو عاجز ہیں. کیا خدا کے سامنے کوئی اکڑ سکتا ہے؟ بھائی نمرود اکڑا تھا تو مچھر آ گیا تھا, فرعون اکڑا تھا تو پانی نے اس کو ڈبو دیا, جیمی کارٹر اکڑا تھا تو جناب اس کے طیارے سارے تباہ ہو گئے تھے. تو جناب جو اکڑے گا اللہ والوں کے سامنے پروردگار مہلت دے گا, پھر اینڈ آ جائے گا. جب اینڈ آ جائے گا تو اس لیے استقامت, اس لیے دعا ہے پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. معبود میں نے امتحان دینا تھا, مرحلہ امتحان میں. اور اس کے بعد ایک فقرہ ہے کہ جناب آپ کی دعا قبول اگر نہ بھی ہو رہی ہو, آپ کی منشا پوری نہیں ہو رہی, لیکن آپ کو ایک تسلی ہے. تسلی کیا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں کہا خدا میرے حالات سے مجھ سے زیادہ واقف اور جانتا ہے. تو اگر میرے حق میں بہتر ہوتا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بیٹا ملے بیٹا ملے بیٹا ملے, اللہ بیٹی دے دیتا ہے. تو بھائی بیٹی میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی؟ بیٹا ملے اور نالائق ہو اور بیٹی ملے اور فرما بردار ہو,
فرق ہے یا نہیں؟ تو ایک جملہ سن لیں آج میرا، میں اپنی زندگی کی کامیابی بتا رہا ہوں آپ کو، بس آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں، میری زندگی کی کامیابی کیا ہے میں بتا رہا ہوں۔ میں جاب کرتا تھا، جاب میں نے چھوڑ دی، کچھ مسائل ہوئے، ہم شیعہ تھے، آفس میں جاب کرتے تھے، انہوں نے نکال دیا، نکالنے کے حالات پیدا کیا، ہم نے ریزائن دے دیا۔ تو جب میں نکلا وہاں سے، آخری لمحہ تھا میرا جہاں میں جاب کرتا تھا، انہوں نے حالات خراب کر دیے، میں ریزائن دے کے باہر نکلا، میں نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ میری کامیابی بن گیا، اے پروردگار تو نے مجھے پیدا کیا، تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے، پروردگار میں کسی غیر کے آگے، دیکھیں پروردگار بہت قیمتی جملہ سمجھا رہا ہوں، پروردگار میں کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، عطا کرنا ہے تو تو دے، روزی دینی ہے تو دے، وسائل فراہم کرنا ہے تو فراہم کر، یہ جملہ کہا میں نے اور اس کے بعد اس پر قائم ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن پروردگار نے ہاتھ یوں تو رکھا، کبھی یوں نہیں ہونے دیا۔ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دو، اہل بیت کے ذریعے سے خدا کے سپرد جب کر دیں گے تو بس یہی کامیابی ہے۔ پروردگار تو پروردگار نے جو حلال ذرائع بنائے اس میں کوشش کرو اور کوشش کر کے کامیابی حاصل کرو۔ کیا امام حسین علیہ السلام کے بعد سید سجاد کے جو مصائب ہیں، کیا ان کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ بھوک اور پیاس کا ایک الگ عالم ہے۔ مثلا میں مصائب کی منزل میں آپ کی خدمت میں یہ جملے پڑھ رہا ہوں۔ میں نواب شاہ میں آیا، ہر آدمی جو مجھے جانتا ہے کہتا ہے بہت اچھے انسان ہیں، مومن ہیں، خوددار ہیں، یہ کہتے ہیں لوگ۔ اور نواب شاہ کی پولیس میرے ہاتھ میں رسی باندھے، ہتکڑی ڈالے اور لے کر جائے لوگوں کے سامنے سے، تو کتنا مشکل ہے میرے لیے۔ یہ سارے لوگ مجھے بہت نیک سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے مجھے گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں، اریسٹ کیا ہے مجھے، اور سید سجاد کے ہاتھ میں یہ کوئی نائلون کی رسی تھی۔ میں مصائب کے دردناک مناظر کو پیش کر رہا ہوں، یہ کیا نائلون کی رسی تھی؟ کیا سید سجاد کے ہاتھ میں جو رسی تھی، تو یہ سید سجاد کون ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ حسین ابن علی کے فرزند، نبی اکرم کے مسن پوتے، علی مرتضی اور شہزادی کے دل بند، یہ ہے سید سجاد کہ قیامت کے دن جب منادی ندا دے گا تو کہے گا کہ اینا زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ یعنی قیامت کے دن آپ کو زین العابدین کہا جائے اور یہ درباری امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ڈال کر لے کر جائیں۔ یہ تین جملے آپ نے سنے، لیکن دردناک انداز سے ان جملوں کو سنیے۔ ہاتھوں کی ہتکڑیاں، یہ جناب وزن کتنا تھا؟ وزن لوہے کی ہے ہتکڑیاں، یہ نائلون کی رسی نہیں ہے۔ رسی ہوتی تو نشان آ جاتے، یہ ہتکڑی لوہے کی ہے، اور لوہے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر دھوپ پڑے تو لوہا آگ بن جاتا ہے۔ امام کے دردناک مصائب ہیں، دردناک۔ میں تصور کے عالم میں، گریے کی منزل میں ہوں کہ امام کے ہاتھ میں لوہے کی ہتکڑیاں ہیں، اور جب دھوپ آئی یہ لوہا گرم ہو گیا، تو آپ سمجھ رہے ہیں سید زادہ قیدی بنا کر لے کر جا رہا، یہ ایک ستم ہے۔ سید زادے کو پیدل لے کر جا رہے، یہ دوسرا ستم ہے۔ سید زادے کے ساتھ اس کی مائیں بہنیں بوبیاں ہیں، یہ ایک اور ستم ہے۔ اور اس کے بعد دھوپ کی وجہ سے یہ لوہا جو گرم ہو گیا، تو جناب یہ جو اسکین یعنی کھال ہے، اس کے اوپر سورج کی حدت کا اثر پیدا ہو رہا۔ ہم یوں کہہ کر خاموش ہو جاتے کہ امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، ارے ہم عالم تصور میں چلے جائیں کہ امام پر کتنی مصیبتیں نازل ہوئی۔ اور جب پیروں میں بیڑیاں، یہ پیروں کی بیڑیاں، ارے اگر پیر میں کوئی بیڑی ہو
تو انسان قدم نہیں اٹھا سکتا، اور ہاتھ میں ناکوں کی مہار، اونٹ کی مہار، اور پیدل لے کر جا رہے، اور پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ آگ کا تصور کیجئے، بیڑی کے وزن کا تصور کیجئے، پیر کے اٹھانے کا تصور کیجئے، یہ سارے مقامات، اور سید سجاد، ارے ان پر ڈھائے جانے والے مصائب کا تذکرہ سنیے۔ اور اس کے بعد اس گفتگو کا آخری جو ٹکڑا ہے کہ خاردار توق، خاردار کسے کہتے ہیں؟ یہ درخت ہے، درخت کے اندر لکڑی کی پھانسیں ہیں نوکیلی، ارے قریب جائیں ذرا انگوٹھا یا انگلی ٹچ تو کریں، ایک مرتبہ زخمی ہو جائے گا، 15 دن 20 دن تک جناب آپ زخمی رہیں گے۔ یہ لوہے کا توق ہے، اور خاردار یعنی نوکیں نکلی ہوئی ہیں۔ سید سجاد ارے دائیں طرف مڑیں تو دایاں حصہ زخمی ہو جائے، بائیں طرف مڑیں تو بایاں حصہ زخمی ہو جائے، سامنے دیکھیں تو سامنے کا حصہ زخمی۔ ارے میرے مولا، جب جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا کے میدان میں آئے تھے، اور جابر نے پرسہ دیا تھا 1 سال کے بعد، پرسہ دیا، ایک مرتبہ امام نے کہا یا عمو جابر، اے چچا جابر، ارے میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ سے معانقہ یعنی گلے لگ سکوں، میرے گلے میں خاردار توق تھا، اجرکم اللہ۔ یہ کربلا کا یہ مسافر مدینے آ گیا، اور ایک مرتبہ منہال آئے، اور منہال نے جب امام کے مصائب کو دیکھا تو منہال نے کہا، ایک مرتبہ کہا مولا ارے شہادت آپ کے لیے سعادت ہے، تو امام نے کہا کہ ہاں یہ تم نے صحیح کہا، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا کھو گیا، اتنا روئے کہ ارے نابینا ہو گئے، اور اے منہال یہ تو بتاؤ ارے موت اگر ہمارے لیے شہادت سعادت ہے تو ماں بہنوں کا برہنہ چادر، ارے درباروں میں جانا یہ تو کوئی سعادت نہیں ہے، ارے مولا کب تک روئیے گا؟ امام علیہ السلام یعقوب اور یوسف کا ذکر کرتے ہیں، ارے اتنا روئے، امام کا ناقہ جس پر امام نے 25 حج کیے، امام جب شہید ہو گئے تو امام کی قبر پر آتا ہے، بار بار قبر پر آتا ہے، اسے پھر اپنے مقام پر لے جاتے ہیں، پھر 5ویں امام نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ میرے بابا کی قبر پر رہے گا، وہ سر پٹختا رہا اور وہ مقام حاصل کر گیا، تو یہ جانور امام کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن ہائے یہ ظالم امام کو نہیں جانتے، ارے ولید ظالم نے امام کو زہر دیا، امام نے 5ویں امام سے وصیتیں کی اور غسل و کفن کا اہتمام ہوا، تب میرا دل کہتا ہے کہ سید سجاد طلب گئے ہوں گے، اے بابا ارے میرے فرزند نے میری تدبیر کا سامان کیا، لیکن بابا ارے وہ جوان کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، جس کے پیروں میں بیڑیاں، جس کے گلے میں خاردار تو ماتم حسین۔